السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارے ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں درس قرآن اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 110 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جب ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اللہ نے ان کے کانوں، آنکھوں، دل پر مہر لگا دی، اور عام طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہدایت دینے کا حق جو ہے، فیصلہ کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے، تو اس میں انسانوں کا پھر کیا قصور ہے؟ تو حقیقت میں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہاں یہ عقدہ حل کر دیا گیا ہے کہ اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، وَأَبْصَارِهِمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے، بِهِ اول مرہ، پہلی بار۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں، یہاں بھی یہ دیکھیں، فرمایا کہ جو ان پر ہدایت پہنچنے کے بعد انہوں نے ہدایت کو نہیں پکڑا، اس کی تائید نہیں کی، اس کی پیروی نہیں کی، تو اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ میں ان کی نگاہوں اور دلوں کو الٹ دوں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں نا، وہ جسمانی ہوں، ذہنی ہوں، اگر وہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ صلاحیتیں بڑھتی رہتی ہے۔ جسم ہے، وجود ہے، اس کو ہم استعمال کریں تو یہ ٹھیک رہے گا، چھوڑ دیں تو یہ کاہل سست ہو جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی طرح علم ہے، آپ جتنا علم دوسروں کو کنورٹ کریں گے، ان کو علم کو پھیلائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آنکھ ہے، اگر آنکھ دیکھنے والی چیز، اگر آپ چند دنوں کے لیے آنکھ کو پٹی باندھ رہے ہیں، اندھیرے میں رہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں۔ تو اسی طرح جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ اگر استعمال نہ کی جائیں تو تدریجاً وہ صلاحیتیں وہ زائل ہوتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح حق کو پہچاننے کی بھی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی، پرکھنے کی۔ اگر انسان اس کو پرکھتا نہیں ہے، تعصب، ضد یا ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے، تو پھر اس صلاحیت کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو حق شناسی یعنی جو ہے، اس کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوبارہ اگر ان کے پاس کوئی بات حق اور سچ کی آتی ہے تو وہ اتنا جوش اور جذبہ اس میں نہیں ہوتا کہ وہ اس حق کو سمجھے یا سمجھنے کی کوشش کرے۔ یعنی مسلسل انکار کرنے سے انسان کی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بار بار جب ان کو یہ پیغام میرا پہنچایا جاتا ہے وہ اس کو عمل نہیں کرتے، تو پھر اللہ نے فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی، ولہم عذاب عظیم، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ کس سبب سے؟ کہ انہوں نے ضد، انا، تعصب کی وجہ سے میرے حق کو پہچاننے کی کوشش کی نہیں کی۔ یہ حق ان تک پہنچ گیا، وہ حق کو سمجھ بھی گئے، لیکن نہ تو تعصب کی آنکھ نے انہیں دیکھنے دیا، اور نہ ہی ہٹ درمی جو ہے اس نے اس کو سمجھنے دیا۔ یعنی وہ بس اس کو ایسا، پھر یعنی ایسا کرتے کرتے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایسا نقطہ آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ بس واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہتا۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے پر، اس کی آنکھوں اور کانوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کی ایسی صورت میں، اب مجھے یہ علم ہو چکا، یقین ہو چکا کہ اب یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ راہ پر آنے والا نہیں ہے،
تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، زبان پر مہر لگا دی۔ تو وہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم نے بار بار حق کو انکار کیا، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر اس کا جو فائنل نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر مہر لگا دی، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑیں گے، اور یعنی وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے ہوئے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں پھر اندھیرے راستوں میں ان کو چھوڑ دوں گا اور بھٹکتے پھریں گے، وہ گمراہی کے راستے میں غیر اخلاقی جو باتیں ان کا ارتکاب کرتے پھریں گے۔ تو ایسی صورت میں ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے، پھر میں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے آنکھ، کان اور دل پر مہر لگاتے ہیں جس کے پاس اللہ کا پیغام بار بار پہنچا، اس کو اس نے سمجھ بھی لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، دل سے تسلیم نہیں کیا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی کہ اب میں نے ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ کوئی بات نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو دیکھیں ہمیں ہر وقت فکر رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو، شریعت کو سمجھیں، یہی موقع ہے، یہی دنیا میں موقع ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو قرآن ہے اس کو بار ترجمہ پڑھیں، تشریح کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں۔ اور پھر میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی میری ہو، کوئی غلطی ہو، تو میں یہ قطعاً دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی عالم یا مفتی ہوں۔ میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اپنا سبق یاد کرتا ہوں، پھر اس سبق سے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ تو آپ میرے اس چینل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو ایک تو اگر یوٹیوب پہ ہیں سبسکرائب کر لیں، اگر فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کر لیں۔ ایک تو اس طرح آپ کا پر سبق جو ہے وہ نئے ہر آنے والا سبق آپ تک پہنچتا رہے گا، اور دوسرا اس کو آگے فارورڈ کر دیا کیجئے کہ جب ہم دوسری کوئی اس طرح کی ویڈیو جو مذاق، دیکھیں مذاق میں جھوٹ بھی گناہ ہے، اس کو ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں، یا کوئی ایسی فحش ویڈیو ہے ان کو ہم آگے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں۔ تو جب تک وہ ویڈیو آگے چلتی رہے گی، لوگ دیکھتے رہیں گے، یا اس کو دیکھ کر لوگ اس کو آگے فارورڈ کریں گے، تو اس کے حصہ، آپ کے حصہ کا گناہ جو ہے آپ کے کھاتے میں ڈلتا رہے گا۔ یعنی یوں کہہ لیں گناہ جاریہ، وہ آپ مر بھی جائیں قبر میں بھی ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھی باتوں کو آگے فارورڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ثواب میں اس کا حصہ مل جائے، اور جو لوگ پڑھیں گے، عمل کریں گے، اس کا حصہ ملے گا، جو لوگ آگے فارورڈ کریں گے اس میں سے ہمیں کچھ حصہ مل جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک نیکی جاریہ ہو جائے گی جو ہمارے قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی۔ میں اللہ پاک قرآن سے محبت نصیب فرمائے، نبی کے فرمان سے محبت نصیب فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔